ذرا کوئکلی چلیں گے، بہت سارے سوال ہیں۔ بلینک چیک کے اوپر ہلکے سے تھوڑی وضاحت کر دیں گے۔ بلینک چیک سے کیا مراد ہوتا ہے کہ میں نے سائن کر دیے اور بس دے دیا کہ ہاں یار یہ تو مطلب یہ تو میرا دوست ہے یار، یہ میرے ساتھ تو نہیں، لیکن احتیاط کرنی ضروری ہے کہ بلینک سے مراد خالی نہ لکھیں، کچھ نہ کچھ اس کو فل ضرور کریں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلینک چیک میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے نام کا کالم ہے، اب نام کا کالم میرے جگہ کسی اور کا نام اس میں مینشن کر دیا، اب چیک تو میرے ساتھ ٹرانزیکشن ہے، میں وہ چیک کسی اور کو دے دیتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے سپوز کہ آپس میں معاملات طے ہو جاتے ہیں، وہ میں نے اپنی ابلیگیشن فلفل کر دی اور مجھے وہ اماؤنٹ آ گئی، لیکن اب ہوگا چیک ان کے پاس ہے تو وہ کسی اور کو چیک دے دیں گے، وہ جا کے اپنے نام سے فل کرے گا اس چیک کو اور وہ فل کر کے ایف آئی آر کروا دے گا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اب یہ تھرڈ پارٹی بھی کروا سکتی ہے، چلتا ہے لوگوں کا یار، اس میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا گیا ان کے ساتھ۔ اب اس کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے بے شمار ہوئے ہیں ایسے، یعنی کہ ہوتا یہ کہ چیک کو پریزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہے، چیک دے دیا گیا تو اس میں لیگلی سمجھا جائے گا کہ یہ واقعی کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہے جس کے اگینسٹ دیا۔ چیک اس طرح نہیں دیا، بانٹے نہیں جاتے، یعنی اٹ از اے لیگل ڈاکیومنٹ، اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، بہت احتیاط کرتا ہے چیک۔ جو کسی کو چیک دیتا ہے اسے کیا کرنا ہے؟ اسے سب سے پہلے یہ ہے کہ بلینک چیک کسی کو بھی نہیں دینا۔ بلینک چیک دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کاٹ کے اگلے کے حوالے کر دیے اور وہ اپنے آپ کے ہاتھوں کو جیسے مرضی استعمال کرے۔ اب بلینک چیک سپوز آپ نے اسے بلینک چیک دیا 50,000 کا، اس نے اسے 500,000 جیسے بھی آگے جو لکھا وہ اس نے لکھ لیا۔ اسی طرح جیسے آپ وہاں پہ ہم کرتے ہیں اردو اور انگلش دونوں میں لکھا جاتا ہے چیک، اکثر لوگ جو ہے صرف وہ ڈیجٹس لکھ کے دے دیتے ہیں 100,000۔ اب 100,000 اگر لکھ کے دے دیا، اس سے آگے انہوں نے اسے بلاک نہیں کیا، وہاں پہ سلیش ڈال کے آگے ڈیش ڈال کے بند نہیں کیا اس کو، تو میں بھی اس صورت میں وہ آگے ایک زیرو صرف لکھیں گے اور آپ کا کام ہو جانا ہے۔ سملرلی اسی کو 1 لاکھ 10 لاکھ بن جائے گا، 10 لاکھ بن جائے گا، کروڑ بن جائے گا۔ اسی طرح اس کے پیچھے بھی جو لائن ڈالنی ہے، ڈیش ڈالنی ہے، تاکہ اس سے پہلے بھی اگر ایک سے پہلے بھی ایک ڈال دیں تو پھر بھی بات وہیں جائے گی۔ اس کے علاوہ اہم بات یہ کہ ڈیٹ کا مینشن کرنا چیک دینے والے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ چیک وصول کرنے والے کے تو یہ بڑا فائدہ ہوگا کہ ایک تو نہ وہاں پہ پراپر ڈیجٹس لکھے ہوں اور ڈیٹ نہ لکھی ہوں، کیونکہ چیک کی ایک لائف ہوتی ہے، آپ نے چیک دیا ہوتا ہے کسی پرپس کے لیے، تو پہلے تو اس اماؤنٹ کو کلیئر کریں، اماؤنٹ لکھنے کے بعد وہاں پہ اس کا اردو یا انگلش میں بھی لکھیں، اور ساتھ آپ کو پتہ ہے لکھا جاتا ہے اونلی اسی لیے لکھا جاتا ہے کہ وہ اس سے آگے پیچھے نہ ہو سکے، اور کلوز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ڈیٹ جو ہے وہ مینشن ہو پراپرلی۔ ڈیٹ مینشن کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس ڈیٹ کو چیک دے دیتے ہیں، چیک کی 2 لائفز ہیں، 2 لائف اس کی ہوتی ہیں۔ ایک تو چیک جب جاری کر دیا جاتا ہے تو ڈس آنر کرانے سے پہلے چیک کی لائف ہوتی ہے 6 منتھ۔ 1 جنوری کو چیک جاری ہوا تو وہ 30 جون تک وہ اس قابل مؤثر ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں لکھتے تو ہو سکتا ہے وہ 4-5 سال کے بعد وہ سنبھال کے رکھ لے چیک، اور سنبھال کے رکھنے کے بعد وہ یہ ہے کہ کبھی کسی وقت بھی خدا نخواستہ آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ یعنی وہ ہتھیار ہے جو اگلے کے ہاتھ میں آپ نے دے دیا، وہ کسی وقت بھی اس ہتھیار کو یوز کر کے آپ کے اگینسٹ کر سکتا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیک جو پہلی بات میں نے کی کہ اس کو ڈس آنر نہیں ہوا تو اس کی لائف 6 مہینے ہوگی، ڈس آنر ہو گیا اس کے بعد اس کی لائف 3 سال ہے، وہ 3 سال تک وہ مؤثر ہوگا چیک۔ 3 سال تک اس کے اگینسٹ ایف آئی آر بھی ہو سکتی ہے اگر ڈس آنر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سول سوٹ بھی اس سے ریکوری کا فائل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے چیک پہ ڈیٹ کا لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سملرلی جو لینے والا ہے، اب اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے دیکھے کہ کیا چیک پہ ڈیٹ ہے، یعنی میں نے بتایا کہ اگر ڈیٹ نہیں ہوگی لینے والے کا تو فائدہ ہے، لیکن دینے والے کے لیے وہ نقصان دہ ہے۔ ایک لمٹ ہے، اسے پتہ ہوگا میں نے اس لمٹ میں یہ اپنا ایشو ریزالو کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس پہ کیا جو مجھے مطلوبہ رقم ہے، جو میری ڈیزائرڈ اماؤنٹ ہے، کیا وہ اس پہ مینشن ہے یا نہیں، وہ دیکھ لے۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے سگنیچرز کو دیکھے کہ سگنیچر ایک فرنٹ پہ سگنیچر ہو اور احتیاطاً 2 بیک سائڈ پہ اس کے سگنیچر وہ لے لے۔ اور اس کے بعد جو اس میں موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ کسی جگہ کٹنگ ہے وہاں پہ بھی وہ اس کے دستخط کروائے، کیونکہ کٹنگ آئے گی تو کٹنگ ڈاؤٹ کریٹ کر دے گی اس چیک کے ایشوئنس میں، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں اسی کے اوپر چھوٹے سے سگنیچر، اسی کے اوپر اوور رائٹنگ یا کٹنگ جہاں پہ بھی ہوگی، چیک کے جس پورشن پہ بھی ہوگی وہاں پہ وہ سگنیچر اس میں لے لیے جائیں گے۔ دینے والے کے لیے جو امپورٹنٹ بات